آج جمعرات کے دن سر پر ہاتھ رکھ کر صرف 7 بار سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے، ساری زندگی پیسے کی بارش ہوگی۔ سر سے ہاتھ اٹھانے سے پہلے حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، جمعرات کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعرات کا دن رب سے مانگنے کا دن ہے۔ جمعرات کا دن قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ تھکا ہارا سارا دن محنت کرنے کے باوجود کامیاب نہیں ہوتا۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، جگہ جگہ رزق کی تلاش میں ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اور آج جمعرات کا دن ہے، آج وہ قبولیت کا دن ہے۔ آج رب سے مانگنے والا جو مانگے گا، جس حاجت کو لے کر بیٹھے گا، وہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، جمعرات کے دن کے بہت سے وظائف آج تک میں نے آپ کے حوالے کیے، لیکن آج سر پر ہاتھ رکھ کر 7 بار انا اعطینا کل کوثر پڑھنے کا ایک ایسا مجرب وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ وظیفہ بے حد اسمودہ عمل ہے۔ آج تک جس بہن بھائی کو بتایا، جس نے جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کعبہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ جمعرات کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ کر لیجیے۔ آج کا وظیفہ میرا ان بہن اور بھائیوں کے لیے ہے جن کے گھر میں ہر وقت تنگ دستی رہتی ہے، جن کے گھر میں بے برکتی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، جن کے گھر میں ہر وقت مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ صرف جمعرات کے دن سر پر ہاتھ رکھ کر 7 بار انا اعطینا کل کوثر پڑھنے کی دیر ہے۔ تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ جمعرات کا دن پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس جگہ چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے وہ بندہ، آپ میں سے وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو کہتی ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، وظائف کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آج سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر پڑھ لیں۔ جہاں سورہ کوثر رزق کا سیلاب لے آتی ہے، جہاں سورہ کوثر ہر طرح کی رکاوٹ اور بندش کا خاتمہ کر دیتی ہے، جہاں سورہ کوثر سے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، وہیں جمعرات کے دن سر پر ہاتھ رکھ کر 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے میرا رب آپ کو ذہنی اور قلبی سکون عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ نظر بد کا شکار ہیں، آپ حسد کا شکار ہیں، آپ جادو جنات کا شکار ہیں، آج کا دشمن آپ کو نظر بد سے، حسد اور جادو جنات سے مار دیتا ہے۔ آج کا دشمن گولی سے نہیں، آپ کو ان جادوئی طریقوں سے مار دیتا ہے۔ آج ہر کوئی دوسرا بندہ جو ہمارے پاس آتا ہے، کوئی نظر بد کا شکار ہے، کوئی حسد کا شکار ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، ترقی ہاتھوں سے نکل رہی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، بیٹیوں کے رشتے آتے ہیں، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بغیر وجہ کے نہ ہو جاتی ہے۔ بہت سی سینکڑوں عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں اور وجہ صرف یہی کہ بیٹیاں خوبصورت ہیں، جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے۔ اگر رشتے ہو جاتے ہیں تو شادی میں تاخیر ہے، اگر شادی کی ڈیٹ رکھتی ہے تو پیسوں کی کمی ہے۔ آج جمعرات کے دن بیٹیاں پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں، انشاءاللہ سورہ کوثر کے فضائل و برکات سے آپ کی تمام بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر پڑھ لیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، صحت اس دنیا میں صحت سب سے بڑی نعمت ہے۔ جو صحت یاب ہیں وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ انسان صحت مند ہوگا تو پیسہ بھی کما لے گا، زندگی بھی انجوائے بھی کر لے گا، خوشیاں بھی خرید لے گا۔ جب صحت نہیں تو نہ محنت کر سکو گے، نہ کامیابی ملے گی۔ آج جمعرات کے دن سر پر ہاتھ رکھ کر 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ لا علاج بیماری کو شفائے کلی نصیب ہوگی، بیماروں کو شفا مل جائے گی، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گی، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، صرف جمعرات کے دن یہ وظیفہ کرنے کی دیر۔ یہ دن بڑا خاص ہے، یہ دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس دن کی کیا اہمیت ہے تو ہم دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جمعرات کے دن
سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی کریں۔ اگر کوئی رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو جمعرات کے دن سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بتائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ جمعرات کے دن آپ چاہیں تو صبح و فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ جمعرات کے دن یہ وظیفہ کس طرح شروع کرنا ہے، غور اور توجہ سے سن لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کریں۔ آپ جس مقصد کی نیت کریں گے، نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، مل جائے گا اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہترین تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ کم از کم ایک بار درود ابراہیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جمعرات کے دن پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بڑا ہی آسان، بڑا ہی آسمودہ اور ہر کسی کو زبانی آتا ہے۔ آپ نے ایک قرآنی آیت لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جمعرات کے دن جب آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کوئی بھی ہے، ناممکن حاجت بھی ہے تو مقصد کی نیت کر کے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک بار درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پہلا وظیفہ ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھتے ہی وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کیجئے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے رب کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ رب کے 2 صفاتی نام یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو سے رزق کے 300 دروازے کھل جائیں گے، یا فتاحو سے آنے والی جو آپ کی طرف ابھی پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں آنے والی ہیں وہ بھی رب کے فضل و کرم سے غیبی خزانوں سے ختم ہو جائیں گی۔ یا رزاقو یا فتاحو کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، یہ دوسرے نمبر پر وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے یا رزاقو یا فتاحو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا فتاحو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ یا رزاقو یا فتاحو کو 3 بار بتائے گئے طریقے سے آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا فتاحو 11 بار پڑھ کر آپ نے جو تیسرا اور آخری وظیفہ جو آپ کو شروع سے اب تک آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ نے سیدھے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھنا ہے۔ سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر آپ نے اپنے ذہن میں جس مقصد کو، جس حاجت کو پورا کروانا ہے، اس حاجت کو، اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ جمعرات کے دن خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ 3 وظائف بتائے گئے طریقے، بتائے گئے ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ کسی بھی قسم کی کمی پیشی نہ ہو، تعداد میں کمی پیشی نہ کرنا۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں ایک زیادہ یا ایک کم پڑ جاتا ہے، لیکن آپ نے مکمل بتائی گئی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے آپ نے 11 بار یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے دماغ میں اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو اگر ناممکن بھی ہے تو رکھ لینا۔ آج
رزق ایسا ملے گا، آج ایسی کامیابیاں ملیں گی کہ ساری زندگی کی پریشانیاں ایک ہی بار میں ختم ہو جائیں گی۔ اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے آپ نے سورہ کوثر پڑھنا شروع کرنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، جتنی توجہ اور دھیان سے ڈوب کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران اگر آپ سر سے ہاتھ اٹھانے سے پہلے لاکھوں کروڑوں بھی مانگ لو گے تو مل جائے گا۔ 7 بار سورہ کوثر سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے دوران اگر 7 حاجات بھی مانگو گے تو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ 7 بار سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر پڑھتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب سر سے ہاتھ اٹھانے سے پہلے رب کے معجزات کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے، تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جمعرات کے دن یہ 3 وظائف، چھوٹے چھوٹے وظائف، نہایت آسان وظائف، ہر کسی کو زبانی یاد ہیں۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے رب کعبہ سے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کے بعد اب آپ نے صد کر کے رب سے مانگنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، یہ جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو آج کے اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑ دے گا۔ آئیے جمعرات کے دن اجتماعی دعا میں شامل ہوئیے۔ اپنا پورا نام کومنٹس میں لازمی لکھیے گا، اپنے مقصد کو لازمی لکھیے گا۔ انشاءاللہ ہمارا جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، آپ کا نام دعا میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے۔ آج جو بندہ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھے، رب کعبہ اپنے غیبی خزانوں سے کامیابی عطا فرما، ہر بندے سے راضی ہو جا۔ مولا کریم، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، رزق اور دولت کے خزانے عطا فرما۔ مولا کریم، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کی مشکلات پریشانیوں کو ختم فرما، دین اور دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جمعرات کا وظیفہ آپ کی ہر حاجت کو پورا